أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول نبی کریم. ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہفتہ وار درس قرآن کے لیے اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول کرے اور آج یہ پروگرام خالد صاحب کے گھر پہ رحمت و برکت خصوصی طور پہ نازل کرے، اور جو لوگ بھی اس پروگراموں میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں رکھے، ان کے گھروں پہ ان کی رزق میں جان و مال میں برکت دے، صحت دے. یہ آیت 183 184 185 تین آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پہ فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. لہٰذا یہ جو ہے آبجیکٹو بتایا گیا ہے، تقوی پیدا کرنا، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کرے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور جو اپنی خوشی سے کوئی زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہ رمضان کی جو اصل میں اہمیت ہے، برکت ہے کہ لیلۃ القدر کے رات کو آسمان لوح محفوظ سے پورا قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا، اور اس کے بعد 25-26 سال کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے لوگوں تک پہنچا، کہ جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پہ مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا یہ جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میں کہا محکمات جو ہیں واضح ہیں، بالکل کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس واضح ہیں. لہٰذا جو شخص مہینہ کو پائے اس پہ لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. جو کہ مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا وہ ہدایت ہے قرآن مجید. اس پہ اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اللہ کی کبریائی یہ ہے کہ اللہ نے کہا تم کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم آ گیا، اب اس پہ چلنا ضروری ہے، لازم اسی کی بندگی ہم کریں گے.
کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. لیکن اس چیز میں بھی اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ ہدایت کی نعمت کہ کیسے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، کیسے اپنے اخلاق کردار کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کا اعتراف اور پھر اس میں شکر کا جو شکر ہے وہ کہا قرآن میں جگہ جگہ کم ہی لوگ ہیں شکر گزار ہیں. تو یہ جو آج کی گفتگو جو ہے وہ اس میں زیادہ زور اس پہ ہے کہ رمضان چند دنوں کے بعد آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق دے، عمر دراز کرے وہاں تک. یہ روزہ جو ہے فرض کیا گیا، تو ہم آج کی جو گفتگو کا محور ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور دوسرے کچھ تجاویز ہیں، کئی کتابیں لکھی گئی اس پہ کہ روزہ میں کیا کام ہم کریں تاکہ ہم لوگ بھی کچھ چیزیں جو ہیں اپنے ڈھونڈیں اپنے حالات کے مطابق کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جب یہ پروگرام گفتگو ختم ہو تو آپ لوگ بھی کچھ ان پٹ دیں کہ آپ کا کیا پلان ہے، کیا رکھیں گے. خاص طور پہ ایک ٹارگٹ جو ہے روزہ کیوں فرض کیا گیا، مقصد کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن انسانوں کو پیدا ہی کیا گیا عبادت کے لیے، ہم وقت اللہ کی بندگی کے لیے. ہر کام میں بندگی، ہر حال میں بندگی. یہ سوچیں لفظ تو بہت آسان ہے، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن کیسے بندگی کریں اس کے لیے جو ہدایت نامہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اس کی عملی شکل رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. سیرت مبارکہ کیسے انہوں نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی، کیسے ان آیات کی تشریح کی، کیسے ان کی زندگیوں کو بدلا. اس لہٰذا قرآن اور سنت جو ہے اللہ اکبر جو ہے، جو کہ ہر نماز میں ہر موومنٹ پہ آتا ہے لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے اور ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. لہذا ضرورت کیا ہے کہ ہر حرکت، ہر لمحہ جو ہے صرف اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق ہو، لیکن اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ نے کہا کیا ہے، ہمیں کیا مطلوب ہے ہم سے، اور سنت رسول کا مطالعہ ہے کہ اس حکم پہ عمل پھر کیسے کیا گیا. عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو ہیں، یہ ایک تربیت کا طریقہ کار ہے. ریمائنڈر جو ہیں 5 دفعہ دن میں نماز کا بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد مال کے طور پہ زکوٰۃ آتا ہے. اس طرح زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ حج بھی ہے. زکوٰۃ تو ہر سال ہے بہرحال. تو یہ ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کا کلام بھی تلاوت کرتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو کہ اللہ کا حکم کیا آیا تھا. لیکن بقیہ جو چیزیں ہیں، چاروں جو عبادات کا جو ذکر کیا گیا، روزے کی خصوصیت یہ کہ مخفی عبادت ہے. ایک آدمی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور اس میں کسی اور بندے کا دخل نہیں ہے. ہر اور عبادت جو ہے اس میں نماز باجماعت ہے تو ایک اور بندہ بھی ہوگا جماعت کے ساتھ، زکوٰۃ دیں گے تو کوئی اور ہوگا، حج ہوں گے تو ایک گروپ ہوگا پورا. لیکن رمضان، یہ جو روزہ ہے، یہ ایک مخفی عبادت ہے. ہر لمحے ہم محسوس کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے ہماری ہر موومنٹ کو. وہ پانی کا گھونٹ اندر نہیں گزاریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اس کی تربیت ہے پورا سارا کے دن، اور لگاتار تربیت ہے 30 دن کے لیے. لہذا یہ جو اس سے ہمارا جو احساس ہے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اگر احساس مضبوط ہو جائے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف تو کام نہیں کریں گے. 30 دن کی تربیت ہے. اب یہ سوچئے کہ اگر ہماری کمپنی، آپ کی کمپنی آپ کو 1 ہفتے 2 ہفتے کے کسی سیمینار پہ بھیجے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں آ کے بڑی کنٹریبیوشن آپ کریں گے کمپنی کی امپروومنٹ کے لیے. یہ 1 مہینے کی 1 سال میں تربیت ہے تاکہ ہماری زندگیاں بدل جائیں بقیہ 11 مہینے کے لیے. لہٰذا یہ جو ہے خوف خدا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے، کیونکہ یہ مطلوب ہے، وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور اپنے ارادے پہ قائم رکھتی ہے. ایک طاقت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اس کے حکم کو میں نے جو جائز چیزیں ہیں اسے بھی میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، اور کسی کو نہیں پتہ ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کیسے عمل کر رہا ہوں. اور 1 ماہ کی مسلسل تربیت، روزانہ 12-15 گھنٹے کا روزہ جو ہے، اور اس طرح ایک آزمائش کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. ٹیسٹ ہو رہا ہے، جیسے سب کو، بچوں کو بھی کہتے ہیں بھائی امتحان ہے، تیاری کرو، وقت پہ جاؤ، تیاری کرو. اب یہ بھی ایک امتحان ہے کہ کس طریقے سے روزے کو رکھنا ہے. اور اللہ جو عالم الغیب ہے اس کی موجودگی کا احساس، اس کے احکام کو خیال کرنا شعوری طور پہ،
اور یوم آخرت کے لیے ہم اپنی تیاری بھی کرتے ہیں اس طریقے سے. لہذا یہ جو ایک مہینے کی ٹریننگ پروگرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ رات کو قیام اللیل ہوگا، دن کو روزہ ہوگا، اور اپنے ہاتھ پیر کان کو بچا کے رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. تو یہ اسی لیے تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آ جائے جو مطلوب ہے اس میں. اور پھر یہ ایک اور چیز کہ یہ نہیں رکھا گیا کہ ہمارا آپشن ہے، کبھی کوئی روزہ رکھ رہا ہے کبھی کوئی. پورا ماحول جو ہے مسلمانوں کی جو امت ہے اس کا ایک پورا ماحول جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. تو ماحول میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے تراویح کا اہتمام ہے، دن میں روزہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے. لہذا پورا معاشرہ پھر اس کام کو، اس ایکٹیویٹی کو سپورٹ بھی کرتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ نیکی کا ہر عمل جو ہے اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، کوئی کسی کا 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا. اور یہ نیکی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پھیلتی رہتی ہے، اس کا فائدہ جو ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ اس سے مستثنا ہے، خاص میرے لیے ہے، اور میں اس کے جتنا چاہوں گا میں بدلہ دوں گا. لہذا یہ اس کے لامحدود ثمرات ہیں، فائدے ہیں. لیکن ہم اپنے کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے ہی اس کے فائدوں کو، اس کی برکتوں کو محدود بھی کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ احادیث میں بھی ہمیں رہنمائی دی گئی ہے. اس میں یہ خیال رکھیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے یہ اللہ کے کلام کو، اس کے اثر کو جذب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، تقویٰ کے لیے، تاکہ تقویٰ کا اثر آئے. اور اللہ کی جو احساس ہے ہمارے ہمہ وقت جو ہے کہ دل جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے. آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے، سنتی طریقے پڑھ کے نمی آنی چاہیے. ایمان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہوں. لیکن اللہ سے ہم توفیق بھی مانگتے رہیں دعاؤں کے ذریعے، اور اگر توفیق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. پتہ جو لگ گیا یہ پروسیجر ہے، تو جیسے ہم دفتروں میں، گھروں میں، اسکولوں میں ایک خاص پروسیجر فالو کرتے ہیں کام کے لیے، اس کا بھی پروسیجر ہے، اس کو فالو کریں اور اس کے لیے محنت کریں تاکہ ہم اور کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو. لہذا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ کا جو انعام ہے قرآن مجید، اس سے کیا ہمیں ملنا چاہیے؟ گائیڈنس ہے. گائیڈنس تبھی ملے گی اگر ہم اسے تعلق قائم رکھیں گے، اسے پڑھیں گے. اور اللہ نے بے شمار دفعہ کہا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو. تم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارے لوگ جو ہیں اکثر پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، جس کام پہ بھی جو بھی ہماری ذمہ داری ہیں، جس سے کہ اللہ تعالیٰ جس بہانے سے ہمیں رزق دے رہا ہے، اس میں تو کوئی کتاب ہو، کوئی مینول ہو، کسی دنیا کا سٹینڈرڈ ہو. آپ یہ نہیں کہتے مجھے تو نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نئی نئی چیزیں بھی آتی ہیں تب بھی آپ اس کے ماسٹر بن جاتے ہیں. لیکن اگر کسی چیز کو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو وہ ہے اللہ کا کلام، اس کے معنی، اس میں سمجھ جو ہے اس میں ہم شاید پرائمری پاس بھی نہیں ہوتے. ہم سوچتے ہیں نہیں یہ کام ہے ہی بہت مشکل. حالانکہ یہ سارے مینولس کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، اس کی اسپرٹ کو سمجھنا، انوویشنز کرنا، نئی نئی چیزیں، اس کی جو ڈی باٹل نیکنگ کرنا، اس کی امپروومنٹس کرنا، یہ تبھی اگر پورا آپ ماسٹر ہو اس چیز کے اوپر. تو یہاں تو جنت کا سوال ہے، اور اگر ہم اس طرف نہ جا سکیں تو پھر دوسری تو بہت ہائی ٹیمپریچر ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کا جو انعام ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری ہدایت کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کرو. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم خود بھی اس قرآن کے معنی کو سمجھیں، ان محفلوں میں کوشش کر کے شریک ہوں، ریمائنڈر ڈالیں اپنے گھروں میں بھی، باہر بھی، مختلف طریقوں سے، اور لوگوں تک بھی قرآن کا پیغام جو ہے پہنچائیں. یہ کام جو ہے کہنا بہت آسان ہے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی، ہر کام میں، ہر حال میں. لیکن اس کے لیے اصول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ لگتا ہے. لیکن قرآن کا اس کے لیے علم بھی ہونا ضروری ہے، اور سیرت کا مطالعہ بھی ضروری ہے. تو کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہم خود جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے پوری طرح واقف ہوں، وہ جنت کے راستے پہ چلے جائیں؟ یہاں اور دوسرے علوم کی اتنی زیادہ ترجیح ہے تاکہ ان کا فیوچر بہت برائٹ ہو جائے، لیکن موت کے بعد جو منظر ہوگا وہ بے شک بہت ہی برا ہو جائے. اس میں بڑی پرائرٹیز کو صحیح طریقے سے جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے. اس وقت اہم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں اور پھر اس کے بعد سائنٹسٹ ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، اکاؤنٹنٹ ہوں، جو کچھ بھی ہوں اس کے بعد ہوں.
لیکن پہلے دین کا تو علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مطلوب کیا ہے ہمارے سے، سارا کچھ جو ہے. لہذا اللہ کی بندگی جو ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے. پھر لوگوں سے رابطے، قرآن سے کہ رابطہ مستقل، اس کے مطابق عمل بھی ہو، مشکلات میں پیشنس ہو، اس میں استقامت ہو، جد و جہد ہو، اور قربانی کا ایک جذبہ ہو کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کا آفس جانے کو دل نہیں کرتا، بچے کا اسکول جانے کو دل نہیں، لیکن پھر بھی ہم کام کرتے ہیں. یہ سسٹم ہے بھی، اس کے مطابق چلنا ضروری ہے. تو کیا سارے ہمارے جو معذورات ہیں وہ اسی چیز کے لیے ہیں کہ بس دین پہ عمل کیسے ہوگا. لہٰذا یہ جو ہے یہ سوچئے کہ امت کے لیے یہ جد و جہد جو ہے ہم سب کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پہ بہت ہی ضروری ہے. ایک دوسرے کو جو آپ نے دین کی بات کہنی بھی ہو تو دل جیتنے کے لیے، دوستی کے لیے بھی ایک محنت چاہیے. اور جو کلچر ہے دین کا کلچر، مسلمانوں کا جو کلچر ہے اس کو نفاذ کرنے کے لیے، نہیں تو شیطان کا کلچر جو ہے وہ تو دن بہ دن آگے چلتا جا رہا ہے. اس کے بعد جو نفس ہے ہمارا، جو ہر وقت جو ہے وہ آپ کو دوسری رستے پہ لے کے جاتا ہے. اور شیطان جو ہمہ وقت ہمارا دشمن ہے. بس شیطان کو آپ اس چیز سے امیجن کر لیجئے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ شیطان ہے تمہارا دشمن ہے، اور اس کی بات نہیں ماننی اور اس درخت کے پاس نہیں جانا. ٹارگٹ بھی دے دیا، دشمن بھی بتا دیا، لیکن اس کے باوجود شیطان نے آہستہ آہستہ ان کو اس طرح مائل کر لیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکال دیا. اور وہ حالانکہ وہ ٹیسٹنگ فیز تھا حضرت آدم کا، تو وہاں سے نکلے زمین پہ آئے. ان کا اصل جو رول تھا کہ زمین پہ خلافت کا، زمین میں سارا انتظامات جو کرنے ہیں. لہذا نفس سے جہاد جو ہے یہ ہمیشہ خیال ہے کہ جتنی بھی دعائیں آتی ہیں اکثریت میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم شیطان سے پناہ میں جانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. لہذا وہ شعوری طور پہ آپ محسوس کریں شیطان سے ایک مستقل جنگ ہے ہماری ہمہ وقت. کم از کم اگر وہ آپ کو برائی کی طرف نہیں لے کے جائے گا تو یہ تو اس کا آبجیکٹو ہے کہ پھر یہ اچھائی بھی پوری طرح نہ کر سکے، اس کو بھی کسی طرح جو ہے ڈاماڈول کر دے، اس میں بھی کوئی سوراخ کر دے تاکہ وہ چیزیں جو ہے کم ہو جائیں. لہذا یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے جو یہ سارے کام ہیں اس میں ہم شعوری طور پہ سوچیں کہ کیا کام ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کرنے والے ہیں. یہ سارا دن کا جو بھوکا پیاسا رہنا اور یہ راتوں میں جاگنا ہے، اور خلوت میں اور جلوت میں، یعنی کلیکٹیو جو ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے ہمارے کیا بیہیویئر ہو اور انفرادی طور پہ کیا ہو، اس سب میں ہماری کیفیت جو ہے وہ ایک تقویٰ کی ہونی چاہیے. ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک ظاہری طریقہ ہوتا ہے. یہ ایک کتاب جو ہے خود بات، اس سے میں نے ایک مثال لی ہے. ہر کام کا ایک مقصد ہے، کھانے کا ایک طریقہ، ایک چیز ہے آپ کھا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کھاتے ہیں، ایک نوالے بنائے جاتے ہیں، حلق میں جاتے ہیں، چبائے جاتے ہیں، اور بھوک کے مطابق لوگ کھاتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ توانائی آئے گی، وہ ہضم ہوگا، اور اس کے بعد اس کا وہ خون کا حصہ بنے گا، آگے چلے گا. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو اس سے تو وامٹنگ ہو رہی ہے، یہاں وہ بجائے کھانا کھانے کے پراپر وہ بھی مٹی کا برادہ کھا رہا ہے یا لکڑی کھا رہا ہے، کچھ اور کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس سے تو کوئی توانائی نہیں آئے گی. ظاہری اعمال جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفاصیل جو ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. ظاہری ارکان جو ہے وہ کافی نہیں ہے. ہماری عبادتیں، ہمارے جو سارا کچھ ہے اس سے وہ مطلوبہ اثرات کیوں نہیں آتے کہ ہم کبھی کھانے کے ساتھ ساتھ مٹی اور پتھر ہی پیٹ میں اتار لیتے ہیں. رمضان کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ آپ کو اکثر لوگ آپ سنتے ہیں کہ رمضان کے بعد کیا ہوا، مسجدیں ویران ہو گئیں، اور یکم شوال کو عید کے دن اس کے اثرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. نمازوں میں کمی آتی ہے، اسراف بھی شروع ہوتا ہے، مخلوط محفلیں بھی ہوتی ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ہم مسلط کا شکار ہوتے ہیں کہ سوسائٹی اور دو گھر والے ہمیں کیا کہیں گے. تو روزہ ہمیں کیا تربیت دے رہا ہے کہ کتنی بھی رغبت والا کھانا ہوگا اور کتنا ہی مجبور بھی کرے گا، ہم روزہ نہیں توڑیں گے. وجہ کیا؟ خوف خدا، اللہ کی موجودگی کا احساس نوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے ایک طریقہ کار ہمیں بتایا گیا، اس کی تربیت جو دی جا رہی ہے. جب تک ہم روزے کے مقصد کو یعنی تقویٰ حاصل کرنے کو دل و دماغ میں نہ اتاریں، اپنی خیال، اپنی نیت، اپنے ارادے کو، سب چیزوں پہ وہ مقصد جو ہے وہ حاوی ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطلوبہ نتائج جا سکیں، تاکہ یہ تقویٰ جو ہے اس پہ بھی اور گفتگو کریں گے. احادیث میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ عموماً اس کے اچھے اثرات کم کیوں ہو جاتے ہیں. ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے جھوٹ بولنا
اور جھوٹ پہ عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا نہ کھانا اور پانی نہ پینا کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں. تو پہلی چیز جو ہے یہ منافق کی صفت ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ کی قسم کے کام سے رہے. اگر وہ زندگی میں رہے تو سمجھیے کہ پھر ہمارا کھانا پینا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سارا. تو پھر وہ یہ عمل ہے ہمارے ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ ہے ہماری. حدیث میں بتایا گیا ہے اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کی قسم کے کام کر رہا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ایک طرح سے نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے اثرات وہ نہیں رہیں گے. اور اس لیے ایک اور حدیث میں یہ رزلٹ بھی بتایا گیا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوائے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رات جگہ کے سوائے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. بالکل انسان کی جو سائیکی ہے، اس کی نیچر، اس کے مطابق جو ہے حدیث میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا. لہذا ایک اور حدیث میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جس کسی نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی گئے. اس میں بھی 2 شرائط دی گئی ہیں. ایک ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے اور ایک احتساب اللہ سے مستقل امید کے ساتھ. اجر کی امید کیسے ہوگی اللہ سے مستقل؟ اگر اللہ سے وہ ریلیشن شپ ہوگا، تعلق ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہوں. اگر یہ کنیکشن بھی نہیں ہے اور ایک روٹین ہے صرف، لیکن اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں ہے کچھ بھی، اور ایمان کی کیفیت بھی کچھ نہیں ہے. ایمانیات کا پورا ایک چیپٹر ہے کہ کس کس پہ ایمان ہونا چاہیے سارے کا سارا، وہ اس میں بھی کمزوریاں ہیں. تو سمجھیے کہ پھر بھی ہمارے جو ہے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے، ہماری کمزوریاں جو ہے رہ جائیں گی. تو یہ چیز ہے نا ہمارے سامنے ایک اور پکچر جو ہے وہ لے کے آتی ہے کہ تقویٰ جو ہے ہر کام میں، ہر حال میں اللہ کے رسول، اللہ کے ہدایت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے کام کرنا جو ہے یہ تقویٰ کی ایک بنیادی شرط ہے. اور یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ قرآن کا مطالعہ کیجئے، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اہل علم کی محفلوں میں بیٹھیں، غور و فکر کریں اور اللہ سے توفیق بھی طلب کریں، کیونکہ توفیق کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. پھر یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں. اس میں ہم یہ سوچتے ہیں بس ٹھیک ہی چل رہا ہے، چل جائے گا، جیسا بھی ہے چل جائے گا. لیکن آفیسز میں تو کبھی آپ پروسیجر کے خلاف کام نہیں کرتے. آفس میں تو بالکل چاہتے ہیں کہ 95 نمبر ہوں 100 میں سے، یا اس سے بھی زیادہ ہوں. اور بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، گریڈ بالکل A+ ہونا چاہیے. لیکن اس میں کیوں ہم چاہیں گے بس چلیں ذرا گزارا ہو جائے؟ تو یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن کا جو صحیح مطالعہ ضروری ہے، احادیث کا سیریس مطالعہ اور ان چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور اگر ہم میں جو کتنے لوگ ہیں جو واقعی قرآن کا ترجمہ روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن سے روز تعلق رکھتے ہیں، آج اللہ نے مجھے کیا ہدایت دی ہے، کھولنے روزانہ ڈوز اینڈ ڈونٹس سب کے سامنے آئیں گے. عبرت کی چیزیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پہ کس طریقے سے کیوں عذاب نازل کیا، کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. لہذا قرآن جو ہے ایک ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور امانت اس چیز کے لیے کہ ہم اس کا مقصد سمجھیں، اس میں سمجھ انڈرسٹینڈنگ کو پیدا کریں اور اس کا مطالعہ کریں کہ یہ کتاب جو ہے صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ الف لام میم 30 نیکیاں ہیں بس کافی ہو گئی ہمارے لیے. یہ کافی نہیں ہو گئی ہیں. یہ کتاب جو ہے یہ تو اس چیز کے لیے ہے کہ اس سے ہدایت، گائیڈنس حاصل کریں. یہ ہمارے ایپٹیچیوڈ کو، ہماری محبت کو، ہماری نفرت کو، ہمارے عمل کو ایک صحیح ڈائریکشن میں دے، اور اپنے آپ کو بشر سمجھے. اللہ کی ہدایت اپنے آپ کو بشر سمجھ کے پڑھے. اللہ نے ہمارے مالک و خالق نے یہ ہدایت دی ہے، اور ہم پھر بھی یہ کس طرح کا حکم ہے 1500 سال پہلے یہ کیسے ہے؟ یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے. وہ سود کا معاملہ ہے، یہ ڈیلنگ کا معاملہ ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں. لہذا یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ قرآن پہ عمل ہو، اور یہی ہماری گائیڈ لائن ہو رات اور دن میں، زبان میں، حرکات میں، معاملات میں اسلام کے مطابق ہماری ذات جو ہے اس کے مطابق چلے، اور ہمارا گھر جو ہے اس کے مطابق چلے. تو پڑھیے اسکالرز نے تو اسلامی گھر کیسا ہوتا ہے، اس پہ تو آپ کو 100 پیجز مل جاتے ہیں ابھی کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں، اسلامی کتاب میں. لیکن ہم اپنے آپ کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتے، امپروو نہیں کرنا چاہتے، چینج نہیں کرنا چاہتے. کیوں کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی ہمیں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگ الحمدللہ عزت بھی کرتے ہیں، درود بھی بھیجتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی سمجھا جائے جیسے کہ ان کا حق ہے، ان کی توقیر اور تعظیم بھی کی جائے. عبدہ و رسولہ، بہترین انسان جن کے ذریعے یہ ہدایت ہم تک پہنچی ہے.
لیکن یہ نہیں ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ جیسے حضرت عیسیٰ کو ملایا گیا، حضرت عزیر کو ملایا گیا، ہم انہیں اس طریقے سے ٹریٹ کریں. لہذا محبت کا جو توازن ہے، اگر مختلف آپ صورتیں دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کیسے کرنا ہے، ان کی عزت و توقیر کیسے کرنی ہے، اور اللہ کے نام، اس کے اوصاف اور اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے. اور حت الامکان جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تفصیلات سے روزانہ کا رابطہ رکھیں ان کا ساری کے ساتھ. یہ ہدایت ہے، مجھے عمل کرنا ہے، گائیڈ لائن آ گئی، ایک سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں لاجک نہیں ہے. لاجک تو آپ کو اپنے باسز کی بھی ہمیں کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی. لاجک تو آپ کو آپ کا چھوٹا سا بچہ جو ہے جسے آپ کے جی میں بھیجتے ہیں کہ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں آپ اسکول میں، اتنا اچھا اسکول ہے، بہت اچھی، کہتے ہیں مجھے نہیں جانا اچھی اسکول اچھی فیس میں. نہیں بیٹا، تمہیں 15 سال پڑھو گے، 16 سال تو پھر تمہیں پتہ لگے گا میں نے کتنا اچھا فیصلہ کیا. لیکن اللہ کے احکام کے لیے ہمارا ذہن جو ہے شیطان کی وجہ سے ایسے مائل ہوتا ہے، اس پہ کیسے عمل ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے. یہ کتاب بھی بہت مشکل ہے، یہ تو عربی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ اتنے الحمدللہ تراجم ہے، تفاسیر ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. اگر باہر حلقے آپ کے نہیں ہیں جس سے آپ جا سکتے ہیں تو گھر میں تو بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اکٹھا کوشش کریں کہ ہم دونوں نے جنت میں جانا ہے، کیسے جائیں، لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایک دوسرے کی ہیلپ کی جائے ساری کی ساری. تو یہ جو کام ہے سارے کہ اس طرح یہ نماز ادا کرنے کا جو کام ہے، ویسے تو کہتے ہیں کہ 4 رکعت ہیں سارے فجر کی، لیکن اگر آپ فجر کی اذان پہ اٹھیں، مسجد میں جائیں، وقت پہ جمعات پڑھیں، جمعات کے اذکار پڑھیں، واپس آئیں تو پتہ لگتا ہے کہ 45 منٹ تو لگ گئے. تو یہ ہے کہ لیکن توجہ چاہیے اس کاموں کے لیے. لہذا نفس کی تربیت ضروری ہے کہ نفس کو تسلی ہو ان چیزوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ میں نے عمل کیا. اور رکوع و سجدہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اطاعت کا درس جو ہے وہ ملے. تو اسلام کا جو کنسیپٹ ہے، طریقے زندگی اور ہمارا اس کا طرز فکر جو ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے تقرب ہے، اللہ سے محبت کا رشتہ جو ہے نا ہمارا قائم ہو. اللہ سے محبت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. شدید محبت کہا گیا ہے کہ مسلمان کو ہونی چاہیے اللہ سے، اور سب سے شدید محبت ہو. اور اس کی محبت کا ایک طریقہ یہ ہے جو کہ قرآن میں دیا گیا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو. لہٰذا حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے، قرآن کا جاننا بھی زیادہ ضروری ہے. اب میں چند باتیں جو ہیں اس سلسلے میں کہ ہمارے پاس ایکشن پلان کیا ہونے چاہیے جو کتابوں میں کچھ علماء کرام نے دیا ہے ہمارے سامنے. پہلے تو ذرا گفتگو اس پہ کریں کہ یہ تقویٰ جو ہے جو مطلوب ہے، اس کا کیا فائدہ، کتنی امپورٹنٹ صفت ہے. یہ بہت ہی جامع صفت ہے. اگر ایک لائن میں رکھیں تو ایسے لوگوں کی صفت ہے جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. اور قرآن کا شروع یہ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اگر تقویٰ نہیں ہے، ہم متقی نہیں ہیں، ہم اس کی دعا نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے، تو ہدایت بھی نہیں مل رہی. انفارمیشن مل رہی ہے، ہدایت نہیں مل رہی. انفارمیشن اور ہدایت میں فرق ہے. انفارمیشن مل گئی جیسے بہت سارے نان مسلمس کو بھی ملتی ہے، لیکن ہدایت ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہو جائے دل کی، دماغ کی، سوچوں کی، ہمارے طریقہ کار کی ساری. اس کی صفات جو ہیں ان متقیوں کی سورہ بقرہ کے شروع میں کیا دی گئی ہیں؟ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ہی رزاق ہے اور اس کے بتائے طریقے پہ خرچ کرتے ہیں، قرآن اور دیگر کتب پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ یقین کی کیفیت ہے. صرف آخرت کے لکھا ہے یو کین، یقین کی کیفیت ہے. یقین کیا ہوتا ہے؟ آگ ہے تو انگلی نہیں جا سکتی، وہ یہ پلگ ہے تو اس میں انگلی نہیں جانی ہے، بچہ بھی جا رہا تو روکیں گے اسے. یقین ہے ہمیں، یہ آخرت پہ یقین ہونا چاہیے. اللہ کے یہ احکام ہے ہمارے، یہ کریں گے تو مصیبت ہو جائے گی. اس طرح مزید صفات کو سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں نماز میں خشوع کی کیفیت ہوگی. لغویات سے ہمیشہ دور رہیں گے، جو بے فائدہ چیزیں دور رہیں گے. زکوٰۃ کے احکام پہ عمل ہوگا، شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، امانت اور عہد کا پاس کرنے والے ہوں گے. اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ برائیاں جھاڑ دیتے ہیں، اجر عظیم دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور متقی کو قرآن و سنت سے ہدایت ملتی ہے. تقویٰ جو ہے جب آپ اختیار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، توفیق کرتے ہیں، تو جیسے اب مختلف ہم کام کرتے ہیں تو ایک لیٹے ہوئے پتہ ہے کہ ٹائم ہو رہا ہے کام، آفس جانے کا، اسکول جانے کا، کسی کالج جانے کا، تو ایک طاقت ہے، وہ قوت ہے جو آپ کو اٹھاتی ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، اٹھتے ہیں کام کرنے، یہ کر کے چھوڑنا ہے، وقت پہ جانا ہے، وقت پہ یہ تیاری ہونی چاہیے.
اس طرح تقویٰ جو ہے روح اور قلب کی ایک کیفیت ہے، شعور کی، عزم و ارادہ، ضبط و نظم کی، عمل کردار کی ایک قوت ہے کہ اس کے بل پہ ہر اس کام کو کریں یا کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کا حکم ہے، امر بالمعروف میں بھی، نہی عن المنکر میں بھی، اور اس کام سے کراہیت کریں جسے اللہ نے روکا ہے ہمیں اور منع کیا ہے، جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ لہذا یہ سوچئے کہ اللہ کی بندگی یا رسول اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت جو ہے اور اتباع کی نیت، اس کے لیے ارادہ کرنا، نیت کے بعد ہمت رکھنا، حوصلہ دینا، یکسوئی رکھنا، دیر از نو ادر وے، یہی ہے اس کی پرائرٹی ہے، اور اس کے بعد یہ لازم ہے کہ اس طریقے کے ساتھ بندہ وہ سارے اللہ کے احکام پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوت انسان کے اندر دی ہے تاکہ اس کے مطابق یہ احکام سارے دیے ہیں کہ ہم تاکہ نقصان سے بچے، نفع کو تلاش کریں، اور سارا دن آپ یہ فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہاں پہ زیادہ نفع ہے، کہاں پہ کم ہے، کہاں پہ نفع ہے، کہاں پہ نقصان ہے، اور اسی قوت سے ہماری بقا ہے کہ جلتی آگ میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے اور آگ کے پاس سے ہاتھ جو خود بخود واپس آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا تقویٰ ہے۔ ایک آگ اور ہے جو ایمان، عمل اور فکر و اخلاق کی خرابی سے بھڑکتی ہے۔ قرآن کیا ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا کی کن خرابیوں سے آخرت کی آگ میں گر جاتا ہے آدمی اور جلنا ممکن ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسی راہوں کے قریب بھی مت جاؤ، اس آگ سے بچو۔ حق کا قول اور عملی انکار، اللہ رسول کی نافرمانی، ظلم اور جھوٹ، حرام مال، غیبت، دھوکہ دہی، یہ سب چیزیں جو ہمیں آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، آخرت کی آگ جو کئی گنا زیادہ ٹیمپریچر پہ ہے۔ لیکن آخرت کی آگ پہ ایمان لانا جو ایمان بالغیب ہے، اللہ نے بتایا ہمیں کہ یہ ہوگا اور وہ لوگ اس میں رہیں گے۔ یہ سوچیے جن قرآن میں کتنی جگہوں میں منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کا جو رزلٹ ہوگا وہ کافروں کے مقابلے میں بھی زیادہ نیچے جہنم کے حصے میں ہوگے۔ منافق کون ہے؟ وہ دیکھنے میں تو مسلمان لگ رہا ہے لیکن اس کے دل اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ زبردستی عمل کر رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق جو ہے اس کا دل جو ہے مسجد میں نہیں ہوتا اور وہ بس ایسے وقت گزارتا ہے وہاں جا کے، اور مسلمان کا دل جو مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ قسموں ساتھ ہوئے نماز کے لیے جاتے ہیں، حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ اب ہمیں کسی پہ لیبل تو نہیں لگا سکتے وہ منافق ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے تو اکثر کو نام بھی بتا دیے گئے تھے، کیونکہ ابھی ہم اس آگ کو، آگ کی آخرت کی آگ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے زبان جل جائے گی، حرام کھانے سے پیٹ میں انگارے بھریں گے، حرام کام سے آگ کا اوڑھنا بچھوانا تیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ ہم ان غلط کاموں سے بچیں اگر ہم اللہ کے احکام پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا اور آگ کا تقویٰ ہے۔ لہذا تقویٰ کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اور سنت رسول کو، جو کہ اس اللہ کے کلام کا عملی جو عمل ہے ایکٹیویٹی کا، اس پہ مکمل اس کا علم لیں اور اس پہ بھروسہ کریں، صحیح غلط کا معیار قرآن و سنت سے لیں، اور اس پہ عملی زندگی میں یقین کی کیفیت ہو۔ یہ یقین بہت زیادہ ضروری ہے۔ انفارمیشن تو مل گئی، اور آج کل انفارمیشن کا دور ہے، تو یقین سے آپ کو انفارمیشن مل گئی، لیکن اس انفارمیشن کے بعد یقین کی کیفیت ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا اس طرح سے۔ اور اللہ جو ہے اس نے اخلاق کا ایک معیار دیا ہے پورے قرآن میں، وہ معیار اس سے نہیں بدلتا کہ آپ پاکستان میں ہیں کہ سعودیہ میں ہیں کہ امریکہ میں کہاں پہ ہیں۔ وہ اللہ کا معیار جو ہے اخلاق کیسا ہونا چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، صحیح غلط کیا ہونا چاہیے، حرام حلال کیا ہونا چاہیے، اس کا مستقل معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، اور تا قیامت وہ قائم رہے گا۔ لیکن اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس پہ یقین کی ضرورت ہے، اور پھر عمل کی بھی ضرورت ہے۔ متقی وہ ہے جو ظاہری، جو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے جو اتنے بھی امور ہیں، غیبی امور بھی اور جو ظاہر امور ہیں، ان سب پہ مکمل یکسو ہو جائے، ایمان لے کے آئے، اس پہ مکمل یقین حاصل کرے، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے قرآن، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے کہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کیسے عمل کریں، کیوں کریں، نہیں کریں، لیکن بچے کو تو نہیں بیٹا اسکول جاؤ، ضرور دیکھنا، 20 سال جاتے رہو گے تو ایسے ہو جائے گا، 10 سال گئے تو ایسے ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے تم میرے پہ یقین رکھو، آپ مجھے ایشورنس دیتے ہیں، لیکن اللہ پہ ہم ایسا بھروسہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام کرنے کا ہے، اس سے تمہیں فلاح ملے گی، فائدہ ملے گا، جنت میں جاؤ گے، اور اپنے آپ کو مکمل ہم اللہ کی بندگی میں دیں، ہر کام میں بندگی، ہر حال میں بندگی۔ یہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اللہ ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی پسند و ناپسند کو، اپنی محبت و نفرت کو اللہ کی پسند و ناپسند کے مطابق ہم ڈھالنے کی کوشش کریں شعوری طور پہ، ورنہ تقویٰ نہیں ملے گا۔ جبکہ روزے جو ہے اس کا
اول ایک ہی ایجنڈا ہے کہ تقویٰ کا حصول کس طریقے سے کیا جائے. روزہ یہ بات راسخ کرتا ہے کہ اصل چیز جو اطاعت الہی ہے. نیکی اور اللہ کو اطاعت محبت کے ساتھ مطلوب ہے. وہ نہیں ہے جیسے باس کی کرتے ہیں کہ نہیں بھی دل کر رہا تو بات تو ماننی ہے. اللہ کو محبت کے ساتھ اطاعت مطلوب ہے. نیکی اور ثواب جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے. یقین ہمیں یہ قوت دیتا ہے. نہیں بھی ہے، کمٹمنٹ ہے میری، ہم مسلمان ہیں، ہماری کمٹمنٹ ہے، کر کے چھوڑنا ہے ہم نے. اور جب شیطان آپ سے مایوس ہو جائے کہ اس نے تو روزہ بھی رکھ لیا، یہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو یہ اس کا پھر کیا کام ہے کہ اس کے فائدوں کو محدود کرے کسی طریقے سے. دن کے روزے رات کے قیام کے بعد اصل کام ایک اور بھی ہے، قرآن پہ عمل ہے. اور دن کے روزے رات کے قیام کے بعد اصل کام ہے قرآن پہ عمل، اس کے حکم کو عام کرنا، دعوت اللہ کا کام کرنا، اپنے گھر میں دین کو نافذ کرنا اول، جس کے لیے ہم سارے ذمہ دار ہیں. اپنے فیملی کے سامنے دین کو پیش کرنا اور اپنے دوست احباب کے سامنے پیش کرنا. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی زمین پہ اسلامی احکام کو نافذ کرنے کی انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو صحیح طور پہ کرنے کی توفیق عطا کرے. اب جو چند کام آپ نے بتائے گئے ہیں تقویٰ کی اس ڈسکشن کے بعد، پہلی چیز یہ کہ میرا نیت اور ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم شعور احساس کے ساتھ پوری محنت کریں گے اور پوری جدوجہد کریں گے خالص اللہ کے لیے، ہمہ وقت اللہ کی بندگی کوشش اور اسی کے طریقے سے 24 گھنٹے کو گزاریں. اور اس نیت سے عزم اور ارادہ مضبوط ہو، ہم رمضان کے مقام، پیغام اور قرآن کی عظمت کو جانیں گے، اہتمام کریں گے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. رحمت کی بارش جو ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ بس سب پہ وہ اسی طرح آ رہی ہے. بارش سے کون سی زمین حصہ لیتی ہے؟ جو زمین پتھر والی ہو، یہ جو ریت والی ہو، یہ جو زرخیز ہو. یہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ کیسی ہے، تب اس کے رحمتوں سے ہمارا ویسا حصہ ہوگا. اگر ہمارے دل اگر نرم ہیں اور اگر دل سخت ہیں، اسی کے مطابق اجر بھی ہے، رحمت بھی ہے. اپنے آپ کو تیار کریں. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ قرآن سے تعلق ہے. تلاوت، سماعت، علم و فہم کا اہتمام کہ رمضان کی عظمت قرآن سے ہے. اسی ماہ کا قرآن کا حاصل جو ہے اس کا سننا، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، زیادہ زیادہ وقت قرآن کی معیت میں گزارنا، قرآن کے پیغام کو جذب کرنا، عمل میں لانے کی کوشش کرنا. اور آپ آسانی سے ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ کم از کم بھی، ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں زبان جو اپنی فیملی کے ساتھ مل کے تفسیر کی 6 جلدیں کہتے ہیں ہم نے دونوں نے مل کے پڑھنی 30 دنوں کے اندر، اور کرتے ہیں وہ لوگ. ترجمے سے تو کئی لوگ کرتے ہیں کہ ترجمہ بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تاکہ ایک دفعہ تو اس ایک مہینے کے اندر ہم اس چیز سے گزر جائیں نا. تو اب اس سے اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی مانگیں، کوشش بھی کریں. 24 گھنٹے کی ہر کام کی، یہ دیکھیں ہمارے 24 گھنٹے دین جو کہ مکمل ہے، ہر کام کی ڈرائیونگ فورس انسٹرکشن قرآن حدیث سے مل سکتی ہے. اسے جاننے کی کوشش کریں. اگر وہ ڈرائیونگ فورس قرآن حدیث سے ہوگی تو ہر کام جو ہے وہ عبادت ہوگا، اس کا ہر کام کا اجر ہوگا. جیسے رسول اللہ نے کہا تم اپنے بیوی کے پاس جاتے ہو، اس کا بھی ایک اجر ہے. تو صحابہ نے جب حیرانگی سے پوچھا، انہوں نے کہا اگر تم غلط جگہ پہ جاؤ تو پھر اس کا گناہ ہوگا، اس لیے اس کا اجر ہوگا. ہر کام میں اللہ کے احکام جیسے جاننا ضروری ہے. کوشش کریں کہ ترجمے سے قرآن کا مطالعہ ہو اور اہل خانہ کے ساتھ اجتماعی گفتگو اور مطالعہ وغیرہ کیا جائے. تیسرا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ہمارے حال میں بچیں. دن کو بھوک و پیاس اور رات کو قیام اللیل ہے، اس کے ساتھ اخلاق، کردار، معاملات، فیملی کے معاملات، رزق کے معاملات ہر حال میں اللہ کی بندگی میں ہوں. اہل خانہ بچوں کو نیکی کے راستے پہ ڈالنے کا منصوبہ ہو، روزانہ خصوصی توجہ دیں. ہر حال میں زبان کے گناہ سے بچیں. بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے، دوست ہو. کیونکہ عادت ایسی ہوتی ہے کہ منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اسی میں فن سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی سمجھائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، حج جو لفظ منہ سے بولا جائے گا اس کا حساب ہوگا، پکڑ ہوگی اس کی. اور گھر والے بھی ایک دوسرے کی مدد کریں. اور یہ جو ہے لہذا یہ جھوٹ بولنا، اگر ہم یہ سوچیں کہ منافق کی پہلی عادت ہے جھوٹ بولے تو جھوٹ بولے، تو ہم اس سے مکمل پرہیز کریں گے اور اپنے گھر سے، گھر والوں کے ساتھ اس چیز کو ہم ختم کریں گے 30 دن کے اندر. لہذا یہ چیز جو ہے مکمل ختم کیا جائے گا. چوتھا جو چیز ہے پوائنٹ وہ ہے نیکی کی جستجو. کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھیں. آپ ایئر لائن کی ٹکٹ لینے جائیں، پتہ لگتا ہے 2000 کی ٹکٹ ہے اور آپ کے پاس 1995 روپے ہیں، ریال ہیں، تو 5 ریال کم ہے، وہ ٹکٹ نہیں دے گا آپ کو.
اور کبھی یہ تھا بالکل آخر پہ ذرا سی بات ہے بندہ جو رہ جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کسی چیز چھوٹی چھوٹی مثال کے طور پہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا وہ آخر میں اتحیات تو مل گیا تھا، چلے ایک رکعت تو مل گئی تھی. نہیں، تکبیر تحریمہ کا انتظام کہ وہاں مسجد میں ویٹ کرنے کا 1 منٹ بھی ویٹ کرنے کا بہت اجر ہے. ہم اس وقت وہاں پہ ہو مسجد میں، نفل نمازیں، انسانی تعلقات، صلہ رحمی جو ہے، بھائی سے مسکرا کے ملنا، مکروہ اور حرام کام سے اپنے اعضائے خمسہ کی حفاظت کرنا، کان میں وہی چیز ہے جو مطلوب ہے اللہ کو، اللہ نے بھی کان دیے ہیں، آنکھوں میں وہی چیز دیکھیں، یہ نہیں کہ بے شمار پروگرام چیزیں چل رہی ہیں اور جو کچھ جا رہا ہے اس سے آنکھوں سے بھی جو میرے دماغ پہ اثر پڑ رہا ہے. پاؤں بھی ادھر ادھر جائیں جو کہ صحیح ہے، ہر حال میں جھوٹ سے پرہیز ہو، ہر بندے کو سلام ہو، راستے کی چیز ہو غلط ہو اسے ادھر کیا جائے. ایک اور جو ایکٹیویٹی ہے وہ قیام اللیل ہے، رات کا قیام، تلاوت قرآن، اپنا احتساب اور استغفار. ایک طریقہ تو ہے تراویح کا، لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں گے سحری کے وقت تو سب نے اٹھنا ہے، لیکن اس سے ذرا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں تاکہ 2 رکعت پڑھ سکیں، یا جو جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے تو اس کا بھی فائدہ رہے گا. اس کے بعد اذکار اور دعائیں، ہر موقع کے لیے وہ اتنی اب کتابیں دعاؤں کی ہیں ترجمے کے ساتھ. کچھ 2-4 ایسی دعائیں ہوں جسے زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز سے پناہ مانگی ہے. ہمیں تو ذہن میں نہیں آتا کہ بخل سے اور سستی سے پناہ مانگی ہے، کس کس چیز سے پناہ مانگی ہے، ہمیں اس کا تصور بھی نہیں کئی دفعہ ہوتا. تو مانگنے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. اپنے والدین کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اپنے اولاد کو صحیح رستے پہ رکھنے کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں کہ ہم شیطان پہ قابو پائیں اور ہم سیدھے رستے پہ رہیں آخری دم تک. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے لیکن بالکل لاسٹ منٹ پہ پتہ لگے گا ایسے کفر کے کام میں چلے گئے. تو اللہ کی توفیق چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ جنت کے راستے پہ ہمیں رکھے. انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سمجھیے کہ انویسٹمنٹ کا ایک طریقہ ہے. جیسے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بکری کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو سارا کوئی دے دیا تو بس یہ بکری بچی ہے، یہ ایک اس کا شانہ ایک بچا ہے. تو انہوں نے کہا بس سمجھے کہ باقی بکری جو ہے وہ جو دے دی آپ نے لوگوں کو وہ انویسٹ ہو گئی ہے، بس تو یہ بچ گیا ہے، یہ جو آپ کے لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ انویسٹمنٹ ہے اللہ کے ہاں. کسی یتیم کی پرورش کا ذمہ، کسی ضرورت کی جگہ پہ پانی کا اہتمام صرف اللہ کے لیے، یہ 2.5% کو کافی نہ سمجھا جائے. اللہ نے بڑا فضل کیا ہم پہ، باقی 97.5% ہی بہت لوگوں کے حقوق ہیں. اور اس سے جتنا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا مثالیں دی ہیں مدد کی. ایک کھجور ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور آدھی دے دو، کوئی لسی میں اور پانی ڈال دو ہمسائے کو بھیج دو، کوئی وہ بکری کے پائے پکائے اس میں اور پانی ڈال دو ساتھ والے کو بھیج دو. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ایک ریلیشن شپ بھی ہے اور کچھ دوسرے کا خیال کرنا جو ہے. اور حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ اگر تم پھل لے کے آئے ہو تو پڑوسی اور زیادہ نہیں ہے دینے کے لیے تو اسے کور کر کے لے کے جاؤ تاکہ اس کا دل نہ لچکائے ان کے بچوں کا. تو زکوٰۃ کو بھی صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ لگانے کی کوشش کریں. اکثر لوگ جو زکوٰۃ جو رمضان میں دیتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا، پوری زکوٰۃ نکالنا، توجہ سے دینا، صحیح جگہوں پہ دینا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور چیز جو ہے لاسٹ 2 پوائنٹس ہے انسان کی خدمت جو ہے مدد کرنا. مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ ایک سیکریفائس کرتا ہے، ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کے کون ہیں حقدار؟ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، پھر یتیم اور بیوہ ہیں، اور اس کے بعد یہ جیسے الخدمت میں راشن پیک شروع کیے ہیں کوئی 120 روپے کا کہ صبح شام رات ہے، کوئی 30 دن کا دے رہا ہے، کوئی 10 دن کا دے رہا ہے، کوئی 5 دن کا، جس کو جو توفیق ہے یا جو آپ کے اپنے بھی جاننے والے ہیں کس طریقے سے لوگوں کی روزی. بہت لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ افطاری سحری کا انتظام کر سکے. اور کس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کا کام ہے اپنے حالات کے مطابق ہم خود سوچیں. اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن کی دعوت دیں لوگوں کو. قرآن میں اپنے گھر میں بھی اور اپنے احباب کو بھی، اور ان کو سمجھائیں ہم کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ عمل کی جو ہے کوشش کرو. قرآن کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں اس کے لیے لوگوں سے رابطہ کریں. یعنی دعوت کا کام جو ہے توجہ دلائی جائے. قرآن حدیث کے حلقے ہیں ان میں ہیں، اپنے بچوں کو بھی توجہ دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اتنے بھی قرآن کے حلقے ہیں لوگ اپنے بچوں کو بہت کم لے کے آتے ہیں. شاید وہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، انہیں اردو کی سمجھ نہیں آتی ہے، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ان کے لیے تربیت کا انتظام جو ہے جیسے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سورہ تحریم میں ہے، ہماری لازمن ذمہ داری ہے. پوچھا جائے گا
اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. تو کیا آپ نے کیا ابھی اس حدیث کے اس حکم کے مطابق سورۃ تحریم میں بچایا کہ نہیں بچایا؟ تو اگر نہیں بچایا تو پھر اللہ نے تو کہا ہے بچاؤ. تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فرسٹ پرائرٹی ان کو ان کی تعلیم، ان کا نظام جو ہے سارا ویسا ہو کہ وہ جنت کی طرف ان کا رخ ہو جائے، علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف دھکے کے ساتھ، علم ہونے اس چیز کا کہ کیا کچھ اختیار کرنا ہے. اللہ کی جو معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ہو، ان کو طریقہ کار پتہ ہو. جزاک اللہ خیر. یہ میری گفتگو ختم ہوتی ہے. کسی صاحب نے کوئی اپنا پلان رمضان کا شیئر کرنا ہو تو موسٹ ویلکم، تاکہ ایک دوسرے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. کچھ چیزیں ہم نے دی ہیں، کچھ اور آپ سوچ سکتے ہیں خود. ساری ماشاء اللہ کافی کمپریہنسو ہے. یہ ضرور ہے کہ بندہ چند چیزیں پکڑ کے پھر اس کو مسٹیکل ایک جیسے آپ نے کہا ٹارگیٹ بنا کے ہاں جی ایک منیمم رکھے کہ اس سے کم نہیں جانا، کچھ تو کرنا ہے، اس سے اوپر جانا، اس سے کم نہ ہوگا. کم از کم یہ تو میں کروں ٹارگیٹ ضرور رکھنا چاہیے کوئی نہ کوئی. یا جیسے ایکٹیویٹی ہے، یا جیسے آپ نے کہا کوئی آرگنائزیشن ہے جو کام کر رہی ہے ان کے ساتھ کم از کم کسی کے ساتھ آپ ملیں، کوئی ایک آبجیکٹو تو ہو آپ کے پاس کام کرنے کا. یا آپ کسی چینل کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں تو کم از کم اس کام میں آپ کا حصہ ضرور جائے. صحیح بات ہے. یہ ٹارگیٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ ابھی رمضان سے پہلے بندہ سوچے کہ علمی طور پہ کیا کرنا ہے، انفاق کے طور پہ کیا کرنا ہے، اور گھر میں کیا میرا روٹین کیسا ہوگا.